اس زمانے میں ریل گاڑیاں بھی پابندی وقت سے نہیں چلا کرتی تھیں، کیونکہ ہندوستان میں قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، اور اگر کوئی گاڑی صحیح و سالم پہنچ بھی جاتی تھی تو اس کے آنے اور جانے کا وقت مقرر نہیں تھا۔ کراچی سے جو ہندو آتے تھے، رضاکار انہیں بھی ریل گاڑی کے آنے تک چھوٹی لائن کی طرف بھیج دیتے تھے، کیونکہ لٹے پٹے جو مہاجرین آ رہے تھے وہ کسی حد تک مشتعل تھے۔ اس طرح بڑی لائن کا پلیٹ فارم سنسان رہتا تھا۔ یہ 1948-49 کی بات ہے۔ میں اسٹیشن پہنچ کر یوں ہی مٹر گشت کرنے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ سکھر یا روہڑی جانے والی کوئی گاڑی آ جائے تو میں اس میں بیٹھ جاؤں۔ میں ٹہلتا ہوا اس طرف نکل گیا جدھر بیت الخلاء بنے ہوئے تھے۔ یہاں روشنی برائے نام تھی۔ میں نے دیکھا کہ بیت الخلاء سے ذرا فاصلے پر کوئی اپنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا ہے۔ میں دیکھنے کی خاطر آگے بڑھا تو دبی دبی سسکیاں سنائی دیں۔ میں اور آگے بڑھا۔ یہ کوئی مصیبت زدہ عورت تھی جو تاریکی میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میرے دل میں ہمدردی کا جذبہ بیدار ہوا۔ میں اور آگے بڑھا۔ میری آہٹ پا کر اس نے سر اٹھایا اور حیرت اور خوشی سے چلا اٹھا، شانو! لڑکی نے چند سیکنڈ میری طرف دیکھا، پھر اپنے گلابی رخساروں سے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، میں شانو نہیں، دھنو ہوں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے اسی طرح حیرت سے پوچھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ شانو ہی ہے۔ اپنی قسمت کو رو رہی ہوں، وہ بے بسی سے بولی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ میری نظروں کے سامنے 10-11 سال پہلے کا واقعہ گھوم گیا، جب اسی طرح غیر مناسب حالات میں شانو تک پہنچ گیا تھا، اور میں نے اس سے ویرانے میں رہنے کی وجہ پوچھی تو اس نے اپنی زندگی کی کہانی سنائی تھی۔ وہ خود مر چکی تھی اور اس کی روح مجھ سے مخاطب تھی۔ موت کے وقت شدید خواہش کی تکمیل نہ ہونے کی وجہ سے اس کی روح بھٹک رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے اس وقت بھی شانو کی روح نے کوئی ڈھونگ رچایا ہو۔ اس نے بتایا کہ وہ سکھر سے ماں باپ کے ہمراہ آئی تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ میرپور خاص کے راستے ہندوستان چلے جائیں گے، لیکن جب 24 گھنٹے تک چھوٹی لائن کی گاڑی نہیں آئی تو ان سب نے کراچی کے راستے بمبئی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے ماں باپ کراچی جانے والی گاڑی میں سوار ہو گئے، اور بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے وہ سوار نہ ہو سکی۔ یہ کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے اسے ڈھارس بندھائی اور یقین دلایا کہ میں اسے بحفاظت کراچی پہنچا دوں گا۔ میری اس یقین دہانی پر اس لڑکی کی بھی ہمت بڑھی اور وہ میرے ساتھ چلنے کی خاطر کھڑی ہو گئی، اور جب ہم روشنی میں آئے تو میں نے دیکھا وہ بہت زیادہ شانو سے ملتی تھی، لیکن وہ شانو نہیں تھی۔ قارئین، اب اس داستان کا عبرتناک حصہ شروع ہو رہا ہے، ساتھ ہی اس داستان کے اختتام کا آغاز بھی ہے۔ میں اس حصے کو بہت ہی مختصر بیان کر رہا ہوں۔ میں دھنو کو لے کر کراچی آ گیا۔ دھنو نے بتایا کہ اس کے ایک بہت دور کے رشتہ دار گرو مندر کے آس پاس کہیں رہتے ہیں۔ ہم انہیں تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے، لیکن وہ لوگ بھی جا چکے تھے، اور وہاں دروازے پر تالا پڑا ملا۔ میں نے تالا توڑا اور دھنو کے ہمراہ اس مکان میں رہائش اختیار کر لی۔ رہائش کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں نے اس کے ماں باپ کی تلاش شروع کر دی۔ میں ہر روز 1 ہفتے تک دھنو کے ہمراہ کیماڑی جاتا رہا۔ یہاں بھی ترک وطن کر کے جانے والوں کا بے پناہ ہجوم تھا۔ ہم دونوں نے گودی کا چپا چپا دیکھ ڈالا، لیکن اس کے ماں باپ کو نہ ملنا تھا، نہ ملے۔ وہ کشتی، اسٹیمر یا کسی اور چھوٹے موٹے جہاز سے چلے گئے تھے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، دھنو ہندو تھی۔ وہ جن حالات میں مجھے ملی تھی ان کا تقاضا تھا کہ میں اسی کے ساتھ ہی رہوں۔ میں نے 1-2 بار سوچا بھی کہ اپنی راہ لوں، لیکن دھنو کی معصوم جوانی نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ میں جانتا تھا کہ افراتفری کے اس دور میں کوئی بھی اسے غلط راہ پر ڈال سکتا ہے۔ دھنو کے ساتھ رہ کر بہت ہی جلد فکر معاش نے مجھے ستانا شروع کر دیا۔ میں تو بس ایک خالی انسان تھا
جس کے پاس نہ دولت تھی اور نہ ہی کوئی ہنر تھا، صرف تعلیم تھی، لیکن اس زمانے میں اس تعلیم سے بھی کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا تھا، کیونکہ اس وقت سرکاری دفاتر کی تعداد محدود تھی اور جو تھے بھی وہ مہاجروں کی آمد و رفت کی وجہ سے بند پڑے تھے۔ معاش کے مسئلے کو دھنو نے اپنا زیور بیچ کر حل کر دیا۔ گو کہ اس کا زیور بہت زیادہ نہیں تھا، وہ اتنا قیمتی تھا کہ اسے بیچ کر جو پیسے ملے تھے وہ اتنے زیادہ تھے کہ ہم دونوں کئی برس تک نہایت ہی ٹھاٹھ کی زندگی گزار سکتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ دھنو نے سب سے پہلے غذائی ضروریات کا بندوبست کیا اور پھر آہستہ آہستہ گرہستی بنانا شروع کر دی۔ مجھے بھی گھر گرہستی سے دلچسپی ہونے لگی، میں بھی اس کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگا۔ میں نے اپنے لیے اور دھنو کے لیے نیا لباس بنوا لیا تھا، پیسے زیادہ ہونے کی وجہ سے غیر ضروری اشیاء بھی خرید لایا کرتا تھا۔ اس زمانے میں جو لوگ یہاں سے جا رہے تھے وہ اپنے قیمتی اشیاء سستے داموں فروخت کر دیا کرتے تھے اور میں اکثر و بیشتر ایسی چیزیں خرید لیا کرتا تھا۔ اسی طرح جب میں نے ایک بار کچھ سامان خریدے تو ان میں سے پتھر کی بنی ہوئی ایک نہایت ہی خوبصورت مورتی بھی نکل آئی۔ مورتی دیکھ کر دھنو خوشی سے کھل اٹھی۔ اس نے اسے کپڑوں سے صاف کیا، دودھ سے نہلایا اور گلے میں پھولوں کے ہار ڈال کر کمرے کے ایک طاق میں سجا دیا۔ ایک رات مجھے دھنو کے کمرے سے گانے کی آواز سنائی دی۔ میں اپنے کمرے سے نکلا اور اس طرف چل دیا۔ میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ آواز کیسی ہے۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ مورتی کے سامنے رقص کرتی ہوئی بھجن گا رہی تھی۔ کمرے میں برقی کمکما روشن تھا اور اس روشنی میں اس کا جسم سنگ مرمر کی طرح چمک رہا تھا۔ اسے میرے آنے کی خبر تک نہ ہوئی۔ وہ مورتی کے سامنے والہانہ انداز میں رقص کرتی رہی۔ وہ نہ جانے کب سے اسی طرح رقص کر رہی تھی۔ اس کے بدن پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ میرے دل میں پہلی بار ایک لہر سی اٹھی اور پورے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ میں نے یہ رقص پہلی بار دیکھا تھا۔ دل نے چاہا کہ دھنو اسی طرح رقص کرتی رہے۔ صنف ناسک کیا ہے، اس کے دم سے اس کائنات میں کتنی رونق ہے، مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں ایک انمول نعمت سے محروم ہوں۔ جوانی کی حدود میں داخل ہوتے ہی میں روحانیت کے چکر میں پڑ کر میں مستانی کا ہو گیا اور اسی طرح میں نے اپنی زندگی کے انتہائی قیمتی دن تارک دنیا ہو کر گنوا دیے۔ مجھ سے زیادہ کم عقل، مجھ سے زیادہ بے وقوف کون ہوگا جس نے اس دنیا کا مزہ چکھنے سے قبل ہی اسے چھوڑ دیا۔ یہ دنیا اور اس دنیا کی رنگینیاں پہلی بار سامنے آئیں تو مجھے اپنے ماضی پر افسوس ہونے لگا۔ مجھ سے زیادہ بد نصیب بھلا کون ہوگا جو اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس کی لذتوں سے فیضیاب نہیں ہوا۔ یہ دنیا بہت حسین ہے۔ اس دنیا کے خالق نے انسانی فطرت کے پیش نظر اس میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہنے دی ہے اور انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ جس طرح چاہے اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے۔ میں گزرے ہوئے دنوں پہ پچھتا رہا تھا اور ساتھ ہی میرے دل اور دماغ میں وہ تمام جذبات بیدار ہوتے جا رہے تھے جو فطرت کے عین مطابق ہیں۔ دھنو نے کب اپنا رقص ختم کیا مجھے نہیں معلوم، میں تو اس دیوی کو دیکھنے میں محو تھا۔ رقص ختم کرنے کے بعد وہ مورتی کے سامنے سجدے میں گر گئی۔ دھنو، میں نے جذبات سے کپکپاتی آواز میں اسے پکارا۔ دھنو نے سجدے سے سر اٹھایا، میری طرف دیکھ کر معنی خیز انداز سے مسکرائی اور پھر مجھے بھی آنکھ سے اشارہ کرتی ہوئی دوبارہ سجدے میں گر گئی۔ دھنو کی مسکراہٹ نے میرے دل و دماغ میں ایک ہلچل سی مچا دی تھی۔ اس نے آنکھ کے اشارے سے مورتی کے سامنے سجدہ ریز ہونے کو کہا تھا اور میں اس کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر مورتی کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ کتنا غلط خیال تھا میرا، کتنا سفلی ذہن تھا میرا۔ کاش اس وقت میں اپنے نفس پر قابو پا لیتا، شیطان کے بہکاوے میں نہ آتا۔
ابھی میں سجدے میں ہی تھا کہ کمرے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ساتھ ہی ساتھ قہقہا بلند ہوا۔ میں نے گردن اٹھا کر دیکھا، سکھ دیو کمرے کے درمیان میں کھڑا قہقہا لگا رہا تھا۔ یقین جانیے جس طرح ایک بار سکھ دیو مجھے اپنے سامنے اچانک دیکھ کر اچھل پڑا تھا، وہی حال اس وقت میرا ہوا تھا۔ میرے سامنے ہی دھنو نے بھی سکھ دیو کو دیکھا اور انداتا کہہ کر اس نے اپنا سر سکھ دیو کے قدموں میں رکھ دیا۔ دھنو کی یہ حرکت مجھے پسند نہ آئی۔ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ تم ایک انسان کو سجدہ کر رہی ہو اور تو جو ابھی ایک مورتی کو سجدہ کر رہا تھا؟ سکھ دیو نے طنزیہ ہنس کر پوچھا۔ میں سجدہ نہیں کر رہا تھا، میں نے برجستہ جواب دیا۔ میری دینی حمیت بیدار ہو گئی۔ یہ تو اور بھی انیائے ہے، سکھ دیو نے آنکھیں نکال کر کہا۔ انسان ہو کر بے جان چیزوں کو دھوکہ دیتا ہے؟ تمیز سے بات کرو، میں نے اس کے طنز پر تل ملا کر ڈانٹا۔ اوہو، پتھروں کو سجدہ کرنے والا مجھے سبق پڑھانے چلا ہے؟ سکھ دیو نے فلک شگاف قہقہا لگا کر بھرپور طنز کیا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کھسیانہ ہو کر پوچھا۔ لو، بھلا یہ بھی بتانے کی بات ہے؟ وہ فضا میں ہاتھ لہرا کر بولا۔ پچھلے دنوں تم نے مجھے کشٹ دیا تھا، اب اس کا اپائے کرنے آیا ہوں۔ پھر وہ زہر خند سے بولا، کیا آپ کو سب کچھ بتانا ہوگا مہاراج؟ اور میں تو سب کچھ بھول چکا تھا۔ میں گھر سے نفس کو کچلنے کی خاطر نکلا تھا۔ میں تو سکھ دیو سے معافی مانگنے جا رہا تھا، لیکن دھنوں کے چکر میں پڑ کر ایک بار پھر راستے سے بھٹک گیا تھا۔ کیا یہ نفس اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا؟ مجھے خاموش دیکھ کر سکھ دیو عیاری سے بولا، کیا وچار کر رہے ہو خان؟ سکھ دیو، میں سنجیدگی سے بولا، میں تمہارے ساتھ جو سلوک کیا اس پر بے حد شرمندہ ہوں۔ میں نے ایک بار پھر حالات کو سنبھالنا چاہا۔ اب سمے گزر چکا ہے خان، وہ حقارت سے بولا۔ غلطی معاف کرنا میں نے نہیں سیکھا۔ کیا مطلب؟ میں نے ہراساں ہو کر پوچھا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اس دھرتی پر ایک ہی شکتی دان رہ سکتا ہے، وہ غرور سے بولا، اور اب سمے آ گیا ہے کہ فیصلہ کر لیا جائے۔ اوہو، مجھے یہ سنتے ہی جھرجھری سی آ گئی۔ دنیا کے جھمیلوں میں پڑھ کر میں یہ بھول ہی گیا تھا کہ روحانی دنیا میں میرا رقیب بھی پیدا ہو چکا تھا۔ کیوں خان، یاد آیا؟ سکھ دیو نے اسی طرح حقارت سے پوچھا۔ میں نے دل ہی دل میں ایک وظیفہ پڑھا، لیکن اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا۔ میری روحانی صلاحیتیں ختم ہو چکی تھیں، میری ماورائی طاقتیں گم ہو چکی تھیں۔ میں تو لٹایا بس ایک انسان تھا، ایک عام سا بے بس اور مجبور انسان۔ نفس نے مجھے کہیں کا نہیں رہنے دیا تھا۔ شیطان نے مجھے عرش سے اٹھا کر فرش پر پھینک دیا تھا، اور ایک عام سا انسان جب اپنے سامنے طاقتور کو دیکھتا ہے تو خوشامد کا ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ میں نے وہی حربہ استعمال کیا اور بولا، پرانی باتوں کو چھوڑو، ہم دوست بن کر بھی تو رہ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ دوست؟ اس نے نفرت سے میرا ہاتھ جھٹک کر کہا۔ اس دھرتی پر میری صرف ایک ہی دوست تھی۔ اس کا اشارہ مستانی کی طرف تھا۔ میں اس سے پریم کرتا تھا، اس کی عزت کرتا تھا، اس لیے کہ وہ جنم جنم سے بھگوان کی اوتار تھا۔ اس نے بھگوان کے پریم میں اپنا جیون تیاگ دیا تھا۔ اور تم پریم کو کیا جانو؟ تم تو ایک حقیر سے کیڑے ہو۔ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، یہ اچھا نہیں ہوتا۔ میں نے اسے خوشامد سے سمجھایا۔ اس دنیا میں کوئی حقیر نہیں خان۔ جب تم نے حویلی میں کشٹ دیا تھا تو میں نے تمہیں اخلاق کا درس نہیں دیا تھا، تکبر سے بولا۔ لیکن اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں تباہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ تم گیان دھیان کیا جانو۔ تمہاری مثال تو اس کتے کی طرح ہے جو روٹی کے ٹکڑے کی خاطر اپنے مالک کا در چھوڑ دیتا ہے۔ سکھ دیو نے کتنی صحیح مثال دی تھی۔ میں نے دنیا کی خاطر اپنے رب کا در چھوڑ دیا تھا،
اپنی محسنہ کا ٹھکانہ چھوڑ دیا تھا۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ میرے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ وہ اسی طرح اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، تمہیں تباہ کرنے کی خاطر میں نے بڑے ہی جتن کیے، مجھے قدم قدم پر تیری نگرانی کرنی پڑی۔ پھر اس نے قدموں میں پڑی ہوئی دھنوں کو اٹھنے کا اشارہ کیا اور شیطانی قہقہہ لگا کر بولا، اسے پہچانو خان، یہ میری داسی شانو ہے۔ میں نے اس کے متوجہ کرنے پر غور سے دھنوں کو دیکھا، وہ واقعی شانو ہی تھی۔ میری اس داسی کو تمہارے پیر نے بلی کے جسم میں قید کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی بے عقل آتما کو چین نہیں تھا، اور تمہارے پیر کے سرگباش ہونے کے بعد یہ پھر میرے پاس چلی آئی اور میں نے اسے تمہارے کام پر لگا دیا۔ سکھ دیو نے بڑے ہی فخر سے بتایا، پھر اس کی جانب تحسین آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، اس نے بڑا ہی کام کیا ہے، بڑا ہی کام، اور اب اس کام کے عوض اس کی آتما کو چین مل جائے گا۔ یہ کہہ کر سکھ دیو نے اپنے سر کے بالوں میں سے ایک بال توڑا، اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور شانو کے گلے میں ہار کی مانند ڈال دیا۔ شانو کے چہرے پر خوشی اور مسرت دوڑ گئی۔ اس نے دوبارہ جھک کر سکھ دیو کے چرنوں کو چھوا، پھر دونوں ہاتھ جوڑ کر اسے پرنام کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ مجھے یہ جان کر سخت غصہ آیا کہ سکھ دیو نے اپنی داسی کے ساتھ مل کر مجھے تباہ کر دیا، لیکن اس میں سارا قصور میرا ہی تھا۔ اگر میں نفس کے ہاتھوں مجبور نہ ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، اگر میں دنیاوی آسائشوں میں نہ پڑ جاتا تو سکھ دیو کی کیا مجال تھی کہ وہ مجھے تباہ کر دیتا۔ میرے تکبر سے، میرے غصے سے، میرے نفس کی کمزوری سے اس نے پورا فائدہ اٹھایا۔ وہ جان چکا تھا کہ روحانی دنیا میں میرے مزاج کے مطابق میری حیثیت بچے کی طرح ہے جسے کھلونے دے کر بہلایا جا سکتا ہے۔ اگر مستانی زندہ رہتی تو ممکن تھا کہ مجھے اس دنیا کا پختہ ذہن رکھنے والا باسی بنا دیتی، لیکن میں تو ظاہری شان و شوکت میں ایسا کھویا کہ اس کی تمام ہدایات کو فراموش کر بیٹھا تھا۔ مستانی کے یہ الفاظ میرے دماغ میں گونجنے لگے، خان، اپنے نفس کو قابو میں کرو، اس نے بڑے بڑے زاہدوں کو راندہ درگاہ خداوندی کر دیا ہے۔ لیکن اب پچھتانے سے کیا ہو سکتا تھا؟ وقت گزر چکا تھا اور سکھ دیو میرے سامنے چٹان کی مانند سینہ تانے کھڑا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ میں اب کچھ بھی نہیں ہوں، اس کے باوجود وہ انتقام لینے پر تلا ہوا تھا۔ سکھ دیو نے کچھ پڑھ کر میری طرف پھونکا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے پورے بدن میں آگ لگ گئی ہو۔ میں نے تکلیف سے چیختے چلاتے ہوئے اس کی منت سماجت شروع کر دی۔ سکھ دیو میں ابھی شرافت باقی تھی۔ میرے اس طرح چیخنے چلانے پر اس نے لمحہ بھر کو سوچا اور پھر نہایت غرور سے بولا، خان، میں سمجھتا تھا کہ تم کچھ نہ کچھ ہو کر بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہوگے، لیکن اب معلوم ہوا کہ تم تو فقط مٹی کا ڈھیر ہو، اور یہ میری شان کے خلاف ہے کہ مٹی کے ڈھیر کو روند ڈالوں۔ اتنا کہہ کر اس نے دوسری پھونک ماری جس سے میرے جسم کو قرار آ گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے انگلی کا اشارہ کیا جس سے میں زمین پر بیٹھتا چلا گیا جیسے میرے جسم کی جان نکل گئی ہو۔ پھر وہ نہایت فاتحانہ انداز میں بولا، میرا یہ کشٹ تم کو عمر بھر رلائے گا، آج سے تم کوڑھی بن کر در در کی بھیک مانگتے پھرو گے۔ پھر آخر میں اس نے ایسی بات بتائی جسے یاد کر کے مجھے آج بھی حیرت ہوتی ہے۔ اس نے کہا، خان، ممکن ہے اب ہم جیون بھر نہ مل سکیں، لیکن تمہیں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مستانی کا پتا میرا گرو تھا، میرا پیر و مرشد تھا۔ میں نے اپنا جیون اس کے پیروں تلے گزار دیا۔ میں جو کچھ بھی ہوں اسی کی بدولت ہوں۔ میں اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے پیر و مرشد کا کہنا تھا کہ میں اپنا مسلک ترک کر دوں، جبکہ مجھے ہندو دھرم صرف اس وجہ سے پیارا تھا کہ وہاں میری بے پناہ عزت تھی۔ بس یہی ایک اختلاف تھا۔ اس کے بعد سکھ دیو چلا گیا اور پھر کبھی نہیں دکھائی دیا، اور میں کوڑھی بن کر فٹ پاتھ پر آ گیا۔ خان نے آخری جملہ ادا کر کے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ رو رہا تھا۔ عرض مصنف:
یوں تو یہ داستان یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب تک خان کے انجام کا علم نہ ہو تشنگی سی باقی رہتی ہے، اور یوں اس داستان کا آخری باب ابھی باقی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو خان کے انجام سے آگاہ کروں، بہتر سمجھتا ہوں کہ خان سے اپنی ملاقات کا حال سنا دوں۔ خان سے میری ملاقات نہایت ہی ڈرامائی انداز میں گرو مندر کے چوراہے پر ہوئی۔ میں صدر جانے کے لیے بس کے انتظار میں کھڑا تھا کہ کسی نے میری پتلون کا پائچہ پکڑ کر کھینچا۔ میں نے دیکھا کہ ایک فالج زدہ شخص نہایت کمزور آواز میں مجھ سے پانی پلانے کو کہہ رہا ہے۔ وہ نہ جانے کب سے پیاسا تھا، اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں سی جم رہی تھیں اور سینے سے نیچے کا تمام دھڑ مفلوج تھا۔ وہ شخص نہایت ہی سسکتی ہوئی زندگی گزار رہا تھا۔ میں نے اسے ایک جھونپڑے میں بنے ہوئے ہوٹل سے لا کر پانی پلایا۔ میرا خیال تھا کہ وہ ہندو مسلم فسادات میں زخمی ہو کر مفلوج ہو گیا ہے، لیکن جب میں نے پوچھا تو اس نے جو عبرتناک داستان سنائی وہ آپ بھی پڑھ چکے ہیں۔ خان کا انجام۔ میں ہر روز گرو مندر سے صدر بس کے ذریعے جایا کرتا تھا اور اس طرح خان سے میری شناسائی ہو گئی۔ پھر ایک دن اس نے مجھ سے التجا کی کہ میں اسے ریکسر لائن، جسے شاید گڑ باغیچہ بھی کہتے ہیں، کے آخری سرے پر واقع ایک مزار تک پہنچا دوں۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اس ولی کی چوکھٹ سے ضرور صحت یاب ہو کر اٹھے گا۔ میں نے اسے مزار تک پہنچا دیا۔ مجھے خان سے ہمدردی ہو چکی تھی۔ میں ہر جمعرات کو اس کے پاس جایا کرتا تھا۔ وہ دوسرے فقیروں سے الگ تھلگ مزار کے احاطے کے باہر سیڑھیوں کے قریب پڑا رہتا تھا، جسے اندر جانا چاہتا ہو۔ ایک جمعرات کو جب میں وہاں پہنچا تو خان نہیں تھا۔ جب وہ نہیں ملا تو آس پاس موجود فقیروں سے اس کے بارے میں معلوم کیا۔ انہی میں سے ایک فقیر نے نہایت ہی عجیب بات بتائی۔ اس نے بتایا کہ جب میں پچھلی جمعرات کو خان سے مل کر چلا گیا تو اگلے دن جمعے کو ایک نہایت ہی حسین و جمیل دوشیزہ جو عربی لباس پہنے ہوئے تھی، اور اس کے لب و لہجے سے بھی یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ عربی ہے، مزار پر پھولوں کی چادر چڑھانے آئی۔ اس کے ساتھ ایک عمر رسیدہ بزرگ بھی تھے۔ جب وہ دونوں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگے تو خان نے انہیں دیکھ لیا اور وہ مستانی کہہ کر چلایا۔ عربی دوشیزہ اور عمر رسیدہ بزرگ نے مڑ کر اس کی طرف ایک نظر دیکھا اور پھر سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ خان دیوانوں کی طرح مستانی اور بابا جی کہہ کر انہیں آوازیں دیتا رہا۔ عربی دوشیزہ عمر رسیدہ بزرگ کے ہمراہ مزار کے اندر چلی گئی، جیسے ان دونوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ پھر خان پوری قوت سے اپنا جسم گھسیٹ گھسیٹ کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ ہر حال میں مزار کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے۔ وہ جوش میں کئی سیڑھیاں چڑھ گیا، لیکن پھر اس کے ہاتھوں نے جواب دے دیا۔ خان ہمت ہار گیا۔ وہ اوپر کی آخری سیڑھی سے لڑکتا ہوا نیچے آیا اور دم توڑ دیا۔ وہ پہلی سیڑھی کے پاس اس طرح سے پڑا ہوا تھا جیسے مزار سے کسی نکلنے والے کو دیکھ رہا ہو۔ عربی دوشیزہ اور عمر رسیدہ بزرگ مزار سے نکلے اور تیزی سے سیڑھیاں اتر کر خان کے پاس پہنچے۔ ان دونوں نے گلاب کے پھولوں کی ایک بڑی سی چادر اس پر ڈالی اور پھر عمر رسیدہ بزرگ نے اسے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور جھاڑیوں کے درمیان وسیع علاقے میں پھیلے ہوئے قبرستان کی طرف چلے گئے۔ وہ عربی دوشیزہ اور عمر رسیدہ بزرگ کون تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ میں نے بہت معلوم کرنا چاہا، لیکن کچھ پتہ نہ چل سکا، کیونکہ انہیں پہلے کبھی کسی نے بھی مزار پر آتے یا جاتے نہیں دیکھا تھا، اور مجھے آج بھی کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ کہیں وہ مستانی اور بابا جی عالم اعراف سے صرف خان کو لینے تو نہیں آئے تھے۔